اچھا، یہ سارے سبق میں ہمیں کیا ہم سمجھیں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ مفسرین نے اس پہ بڑی اور بھی باتیں لکھی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ساری باتیں ہیں فرشتوں اور رسولوں کے حوالے سے، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے سبق یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، ان سے دشمنی نہیں مول لینی چاہیے. اور یہ بھی کوئی کسی مفسر کی رائے نہیں ہے کہ ہم کہیں ایویں ہی اس نے چھوڑ دیا تو ہم نہیں مانتے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے؟ اور جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہو تو اس کا پھر کیا رہے گا. اور اس کی مزید وضاحت یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6502. اور ابن ماجہ میں اس کی مزید وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دوست کے ساتھ جو کوئی بھی دشمنی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میں بدلہ لیتا ہوں، میں ضرور بدلہ لیتا ہوں، اور پھر میں اس کو ذلیل و خوار تباہ کر دیتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم، اور اس پہ بابا اشفاق احمد صاحب کی بھی مجھے بات یاد آ گئی ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی چلتی مشین میں کہیں ہاتھ نہ دے بیٹھنا، ایویں بھگ سے اڑ جاؤ گے. پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایویں متھا نہ لا لینا، کتے ایویں جاندے رہو گے، بعد تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا کی ہویا تھوڑے نال. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے. اور جو واقعی اس کے دوست ہیں، جس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ میں بدلہ لیتا ہوں اور میرا اعلان جنگ ہے. اور بخاری شریف کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حدیث قدسی ہے. اب سوال آگے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کسی نے بڑا چوگا پہنا ہو، بڑی سی مطلب پگڑی پہنی ہو، اور داڑھی تو ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کچھ ظاہری شکل و شباہت سے کوئی ولی اللہ بن جائے، اور کوئی جو ہے نا عام سا نظر آئے آپ کو، ریڑھی والا، کوئی درزی، کوئی موچی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کہیں گے یہ تو ایویں ہی ہے. ولی اللہ تے وہ مسجد چ بیٹھا جنہیں بہت بڑا چوگا پایا تو بڑی وڈی تسبیح ہے ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کے ہاں کرائیٹیریا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کرائیٹیریا یہ ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے دوست جو ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں. اور متقی ہونے کا بھی یہ نہیں ہے کہ ظاہر آپ نے ایک خاص، ٹھیک ہے، شریعت کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ آپ کو کرنی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ صرف ظاہر کی بنیاد پہ کسی کو آپ وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو تقویٰ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل کے اندر. یعنی کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو آپ کانپ جائیں اندر ہی اندر سے کہ یار کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، یار اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا مجھ سے ناراض نہ ہو کہ یار یہ تم نے کیا کیا. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، چل پھر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، لیکن کسی معاملے میں آپ ایسے کانپ جائیں اللہ، اور ڈر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائے، اور کسی بندے کی کوئی پرواہ نہ ہو آپ کو. یہ ہوتا ہے تقویٰ، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ولی اللہ کوئی خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، کوئی خاص قسم کی باتیں کرتے ہیں، کوئی غیب کی خبریں بتائیں گے آپ کو تو وہ ولی اللہ ہوگا. یہ باتیں نہیں ہیں. ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے. اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں. دوست کون ہوتا ہے؟ میرے دوست ہیں، مجھے پتا ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں. دوست آپ کا جو بھی دوست ہوتا ہے آپ اس کو یاد کرتے ہیں، آپ اس کو مس کرتے ہیں. جب وہ نہیں ملتا کچھ عرصے تو آپ کہتے ہیں یار کدھر ہوتا ہوں، مطلب کیا ہے یار، کدھر چھپے ہوئے ہو. آپ چاہتے ہیں یار بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، مزہ آئے گا. ایسا ہی ہے نا. تو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر کے مزہ آتا ہے. گپ شپ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں یار یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونا چاہیے، پلیز ایسے کر دے، ایسے کر دے، مینوں نہیں پتا، اینج نہیں اینج کر. یہ ہوتا ہے دوستی،
ٹھیک ہے نا. تو جب اس لیول پہ آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وہ جس طرح ہم نے باتیں کی ہیں. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اگین وہی بات ہے کہ ظاہر سے نہیں ہمیں پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کسی بندے نے 3 پیس سوٹ پہنا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو. ٹھیک ہے، کوئی جناب MBBS ڈاکٹر ہے، وہ ولی ہے. ٹھیک ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے نے بڑے پیڑے جے کپڑے پائے نے، وال بکھیرے نے، اور جناب بہت پیڑا حال بانکے دیہڑے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، آپ کہیں یار یہ ولی اللہ مجھے لگتا ہے. ضروری نہیں ہے، اس کے اندر اگر دل میں کچھ اور ہے وہ نہیں ہے. اور ایک بندہ آپ کو لگ رہا ہے یار یہ تو اتنی بڑی گاڑی سے نکلا ہے، اتنا امیر آدمی، امیر بندے تو ولی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس نے تو 2 پیس بھی پہنا ہوا ہے اور داڑھی بھی اس کی بہت بڑی نہیں ہے، اور اس نے تو جناب ایسے ہی، تو یہ تو مطلب انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، فلاں ہے، تو بڑے بڑے عہدے والے بندے. یہ ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے عہدوں پہ بھی لوگ ہیں جو اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ ان کے سامنے جائیں، ان سے بات کریں، آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ یار یہ مطلب آپ کے لیے اٹھ کے وہ چائے بنائیں گے، پانی پلیز آپ اس طرح، یہ آپ کو حیرانی ہوتی کہ یار میں کیا ہے یہ. اور جو متکبر لوگ ہوتے ہیں وہ بے شک وہ کم سے کم اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کا تکبر آسمان پہ پہنچا ہو. تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے. اور اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پہلے سپارے میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہی ولی اللہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے اور ہی پروجیکٹ بڑے شروع کیے ہوئے ہیں اور ہمارے زندگی کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ایک محترم دوست تھے دعوت اسلامی کے، ایک دفعہ ہم اجتماع میں گئے. جہاں پہ بھی خیر ہو نا وہاں سے لینی چاہیے، اور جو بھی خیر کی بات کسی نے بھی کی ہو وہ کرنی چاہیے. جو ہم پہلے ہی ایک تعصب کا دائرہ اور تعصب کا ایک وہ اینک اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں نا، کہ نام سنتے ہی ہم بھاگ جاتے ہیں کہ یار اچھا اے کسی اور دی گل کی ہے، میں نہیں ہوں گل سنی، چلو بھائی کن بند، دل بند، دماغ بند، کھڑکیاں بند، دروازے بند، تے بس ہوں جو مرضی کہندے رہو، سانوں نہیں پتہ لگنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھ ہم ایک دفعہ جب یونیورسٹی میں فارغ ہوئے تو دوستوں نے بتایا کہ اس طرح اجتماع ہے، تو ہم نے کہا چلیں یار اچھی بات ہے، چلے جاتے ہیں. تو بس کروائی ہوئی تھی یونیورسٹی سے، تو اس میں ہم جا رہے تھے. تو اس میں مجھے اچھی طرح نام یاد ہے، سبحان بھائی. جاتی دفعہ کی بات ہے میرے خیال میں، انہوں نے کہا یار ہم اور بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں، ایک نا ولی اللہ بنانے کا پروجیکٹ بھی کرنا چاہیے. اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو، اپنے احباب کو یہ پروجیکٹ بھی شروع کریں، ولی اللہ بنانے کا، اللہ کا دوست بنانے کا. اور حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کراچی کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کے اگر آپ سب میں سے کسی کو موقع ملے تو ان کے دروس ہیں، ان کے لیکچرز ہیں، میرے پاس شاید ابھی بھی کمپیوٹر میں پڑے ہوں گے. وہ بتایا کرتے تھے کہ ولی اللہ، انہوں نے کہا ولی اللہ بننا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف 2-3 باتیں ہیں بس. آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، آپ ولی اللہ بن جائیں گے، میں لکھ کے دیتا ہوں. تو آج کے مادہ پرست دور میں جس میں ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ میں نے دولت زیادہ کمانی ہے، میں نے فلاں بنانی ہے چیز، کوٹھی بنانی ہے، فلانی گاڑی لینی ہے، میں نے اتنی دولت کٹھی کرنی ہے، اتنے پلاٹ لینے ہیں، اتنی دولت جمع کرنی ہے، میرے بینک میں اتنے پیسے ہونے چاہیے، میرا فلانی جگہ گرین کارڈ ہونا چاہیے. کیا کیا نہیں ہم پلان کرتے. تو کیا ہم اس طرف نہیں سوچ سکتے؟ جب ہم اس طرف آئیں گے، یقین کریں اگر ہم اس طرف آئیں اور واقعی سیریسلی اور سنسیئرلی، یعنی سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو اس طرف ڈھالیں، لگائیں، پھر آپ جہاں پہ بھی ہوں گے آپ بادشاہ ہوں گے.
آپ جھونپڑے میں بھی بادشاہ ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس ہوگی اور آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے اور آپ پریشان ہوں گے۔ مادے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک آپ کی روح خوش نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اور اس وقت مادیت چھائی ہوئی ہے دل و دماغ پہ، اور آپ کے کانوں پہ اور دماغ میں اور دل میں، مطلب جو بھی انسان ہے نا اس کے اوپر اس نے ایسے جیسے آپ پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں ایسے ہی مادے میں اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مادیت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روحانیت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے ابھی قاری صاحب بات کر رہے تھے نا، جس نے ایمان کی حلاوت پا لی، اور ایمان کی حلاوت وہی پاتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، اور اللہ اور اللہ کا رسول محبوب تبھی ہوتا ہے جب آپ اس مادیت سے نکلیں گے۔ تو ان کے لیے ٹائم نکالیں، ہمارے پاس تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور پنجابی میں اب میں کیا کہوں، مجھے مناسب نہیں لگتا یہاں پہ، اور ہمارے پاس کاموں کے لیے بہت ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یار ٹائم نہیں لگتا، وہ درس ہے وہ یار بس وقت ہی یار نہیں لگتا، قسم سے ٹائم نہیں ہوتا یار۔ یار 8 دن بعد اگر درس ہو اور 1 گھنٹے کا درس ہے، یار آپ 8 دنوں میں کتنے 100 کتنے گھنٹے بنتے ہیں، 160 گھنٹے بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وہ آپ چاہ ہی نہیں رہے تلق بنانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب اپنی خود ستائی کے لیے کہ میں درس دے رہا ہوں تو آپ اس کے لیے، مطلب کہیں پہ بھی آپ جائیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا استوار کریں، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں۔ جیسے آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے تو اس سے تعلقات خراب ہو جائیں یا اس کے، تو آپ کہتے ہیں چلو یار چلنے انہیں مل لینے ہیں، کہنے یار ٹھیک ہے یار اور سنا کی حال چال ہے۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔